خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا تھا اور ان کی بیعت نہ کی تھی۔ انہی میں ایک جید صحابی اور خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے قیام اور اس کو تسلیم نہ کرنے کے پیچھے بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے مختلف اور متضاد نظریات تھے۔ کچھ صحابہ کرام اور شیعان علی تو وہ چاہتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پہلا خلیفہ تسلیم کرتے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو لے کر بہت سے باطل نظریات کا بھی باعث بنے ہوئے تھے۔ جبکہ کچھ لوگ اور صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بغض میں بھی گرفتار تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی وجہ سے دو گروہ جہنم میں لے جائے جائیں گے، ایک وہ جو علی سے بغض رکھیں گے اور ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت میں اور ان کی محبت میں بہت سے فرسودہ اور بہت سے باطل نظریات قائم کریں گے۔ عمار ابن نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے جب حرہ کا واقعہ ہوا۔ یزید بن معاویہ کے زمانے میں اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجے اور مدینہ منورہ والے حرہ میں، جو کہ ایک مقام ہے، مدینہ سے ملا ہوا مقام ہے، وہاں پر قتل ہوئے۔ اس طرح کے ظلم مدینہ والوں پر ہوئے۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کنیت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے لیے توشک بچھاؤ۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس بیٹھوں، بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے، وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی، اور جو شخص مر جائے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کسی موت ہوگی۔ بحوالہ مسلم شریف 4793۔ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادموں کو اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یعنی یزید بن معاویہ کی بیعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اسی سے جنگ کی جائے۔ اور دیکھو اے مدینہ والو، تم میں سے جو کوئی یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی اور کی بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت لی تاکہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیعت کے سلسلے میں بات کی جا سکے۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف کی تھی، لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی۔ عبداللہ بن عمر کو زیادہ تر اپنی عبادت کی فکر رہتی تھی اور وہ اپنے اندر سماجی مسائل میں داخل ہونے کا شوق نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عبداللہ کو چھوڑ دو، وہ ایک کمزور انسان ہے۔ اس لیے جب کسی نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کی طرح کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے نہ تو حق کی مدد کی اور نہ ہی اس نے باطل کو ختم کیا۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی تھی، لیکن آپ کے مخالفین کی صف میں بھی داخل نہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی حمایت نہ کی۔ بعض اہل سنت کے مواخذ میں ذکر ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس وجہ سے بہت غمگین اور پریشان رہتے تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کیوں نہیں کی، اور کہا کرتے تھے کہ اپنے کسی بھی کام پر نادم اور شرمندہ اور پشیمان نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ فتنہ گر افراد کے خلاف جنگ نہ کر سکا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل میں مقابلے میں خاموشی اختیار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حتیٰ کہ ظلم حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھانا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور اسی لیے آپ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف رخت سفر باندھنے سے منع کیا اور مدینہ منورہ واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مشورہ قبول نہ کیا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیعت کی ہوئی تھی اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ تم نے سمجھا ہے کہ کیونکہ میں نے علی اور مہاجرین کو چھوڑ دیا ہے اس لیے تمہارا ساتھ دوں گا، اور یہ جو کہا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وصیت مجھے یاد نہیں تھی، اس لیے مجبوراً میں نے بے طرفی اختیار کر لی ہے اور خود سے کہا ہے کہ اگر یہ ہدایت کا راستہ ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، اور اگر گمراہی کا راستہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے گا، اس لیے اس کے بعد مجھ سے کوئی اور امید نہ کرنا۔ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کس شخص کو امت کی سرپرستی کے لیے انتخاب کیا جائے، تو اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا، لیکن عبداللہ بن عمر فاروق نے یہ قبول نہ کیا اور کہا کہ میں معاویہ کو لوگوں کی سرپرستی کے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان نے خلافت کے بارے میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ سے کہا کہ مجھے چند افراد سے ڈر لگتا ہے کہ وہ خلافت کو لے لیں گے، ان میں ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ عبداللہ نے عبادت اور پارسائی کو اپنا پیشہ اور شیوا بنایا ہوا ہے، اس لیے اگر سب لوگ تمہاری بیعت کریں گے تو سب کے بعد وہ بھی تمہاری بیعت کر لے گا۔ امام غزالی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ اجمعین کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ یہی موقف رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی اور خلافت کی کوئی واضح دلیل حدیث یا نصیحت سامنے نہیں آئی، اور دوسرا یزید بن معاویہ کی بیعت صرف اس لیے کی تھی کیونکہ اجماع صحابہ اور عام مسلمانوں کی اکثریت ایسی تھی جس نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یہاں پر بعض تاریخ دان اور کچھ ماخذ خاص طور پر شیعہ مواخذ کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے اور اعتراض لگایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت کی لالچ میں یزید کی بیعت کی تھی، اور اس سلسلے میں معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن عاص کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت اور مال دے کر بھیجا اور یزید کی جانشینی کی بیعت کرنے کے لیے ان کی مرضی دریافت کی، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب تمام مسلمان یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں گے، اسے خلیفہ تسلیم کر لیں گے، تو مجھے بھی پھر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور میں بھی یزید کی بیعت کر کے اس کو خلیفہ اسلام تسلیم کر لوں گا۔ لیکن جب عمر بن عاص کی جانب سے دولت کی لالچ دی گئی تو عمر بن عبد الفاروق نے اسی وقت عمر بن عاص کو کھڑے کھڑے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عاشق اہل بیت بنائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں مبتلا نہ کرے اور اہل بیت کا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔